السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ معزز ناظرین، سامعین، ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ زبان کا استعمال کیسے کیا جائے۔ جیسے رشتہ داری کو اور پڑوسیوں کے حقوق کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اسی طرح زبان کا استعمال یہ بھی ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کا استعمال، زبان سے بولے جانے والے الفاظ، ان کی بھی اللہ کے ہاں بڑی پکڑ بھی ہے اور ان پہ بڑا انعام بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک کلمہ کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ایک جملہ غلط بولنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو زبان کا استعمال اچھا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ زبان اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ زبان سے یہ بھی دیکھیں تو یہ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، باقی اعضاء بھی گوشت کے ٹکڑے ہیں، لیکن صرف بولنے کی صلاحیت اللہ نے زبان کے اندر رکھی ہے۔ اور یہ صرف بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، زبان سے ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسا کہ مشہور ہے، معروف ہے، جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ زبان کو دیکھ کر بیماری کا پتہ کرتے ہیں، بیماری کا پتہ چلتا ہے اس سے، اور زبان کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی ترش ہے، کون سی کھٹی ہے۔ یہ زبان کے وجہ سے پتہ چلتا ہے ساری چیزوں کا۔ تو یہ زبان اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا شاہکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زبان کا اچھا استعمال کرے، اور اگر زبان کا استعمال اچھا ہے، بول چال اچھا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ زبان کے صحیح استعمال کی گارنٹی دے دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرم گاہ۔ تو زبان کا صحیح استعمال جو ہے وہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے اور جنت کے اندر پہنچاتا ہے، اور اگر زبان کا استعمال غلط ہے تو یہ جہنم کے قریب کرتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے لیے جنت آسان ہو جائے، میں آگ سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے معاذ، تم نے بہت بڑا جملہ بولا ہے، بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے ارکان اسلام ان کو بتائے، فرائض بتائے، پھر کچھ سنن اور نوافل بتائے، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ کہوں کہ جس کے کرنے سے تمہارے لیے سارے اعمال آسان ہو جائیں؟ تو وہ کیا بات ہے؟ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ تو وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا زبان کا بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ساکلات کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے اندر نتنوں کے بال الٹے کر کے پھینکے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی وعید ہے صرف زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں برا لفظ بولنا، کسی کو گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ سارے غلط استعمال ہیں۔ نہ ہم زبان سے چغلی کریں، نہ غیبت کریں، نہ ہم کسی کے بارے میں کوئی جھوٹ بولیں، نہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط اس کے اوپر بہتان لگائیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا حل بھی بتایا ہے۔
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیے من نجا، نجات کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس جملے کے اندر 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی کیا تھی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی جو تیرا گھر ہے وہ تجھے کافی ہونا چاہیے، اور تیری زبان کنٹرول میں رہنی چاہیے، اور گھر میں رہ کے تو نے اپنے غلطیوں کے اوپر اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور زبان کیسے کنٹرول ہوگی؟ تو اپنے گھر میں رہ، اگر تیرے پاس وقت فارغ ہے تو یہ نہ ہو کہ تو کسی گلی کے محلے کے اندر، کسی چوک کے اندر، چوراہے کے اوپر، یا کسی دکان کے اوپر، کسی ڈیرے کے پہ جا کے بیٹھ جائے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ گھر کے اندر رہنا ہے، اور گھر کے اندر بھی بیٹھ کے فری نہیں بیٹھنا، لوڈو نہیں کھیلنی، تاش نہیں کھیلنی، فضول باتیں نہیں کھیلنی، فضول گیمیں نہیں کھیلنی۔ کیا کرنا ہے؟ وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی۔ تو ہمیں ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان کا بھی مواخذہ ہوگا، زبان سے بولے جانے والے الفاظ یہ لکھے جاتے ہیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ لکھا جاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر لکھنے والے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، کوئی جملہ، کوئی لفظ، وہ فوراً لکھ لیا جاتا ہے، اور قیامت والے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا اچھا استعمال کریں۔ زبان کا استعمال اچھا ہوگا تو ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ ہوگا، زبان کا استعمال ٹھیک ہوگا، اخلاق والی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، جیسا قرآن میں حکم ہے کہ لوگوں کے لیے اچھی بات کہو، تو انشاءاللہ ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے قریب رہیں گے۔ اگر زبان کا استعمال غلط ہے تو پڑوسی بھی دور اور رشتہ دار بھی دور۔ تو زبان ایک آلہ ہے لوگوں کو قریب کرنے کا، اور زبان ہی وہ آلہ ہے جس سے لوگ متنفر ہو کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ زبان ہمارے حق میں گواہی دے، نہ کہ ہمارے خلاف گواہی دے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔